ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ اس وقت میں موجود ہوں مہتر علم میں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شہر ہے، دارالحکومت ہے لغمان صوبے کا۔ لغمان صوبہ جو ہے وہ جلال آباد اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ آپ کو مین شاہراہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے۔ یہاں اسی طرح بزی ہے جس طرح کابل بزی تھا یا جلال آباد میں جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا، لیکن ایک چیز جو یہاں مجھے لگی وہ یہ کہ جس چوک میں بھی آپ جائیں تو طالبان کے جو لوگ اس لڑائی میں مارے گئے ہیں، جس طرح یہ اطل شہید حاجی عبدالواحد رحمانی چوک اسے کہتے ہیں، طالبان کے یہ رہنما تھے جو کہ لڑائی میں وہ ہو گئے تھے، تو یہ ایک ڈفرنس یہاں پہ ہے۔ ادروائز جو ہے لائف اسی طرح رواں دواں ہے، کافی زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ، رش ہے۔ یہ رکشے آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں کافی سارے لوگ یہاں پہ جمع بھی ہو گئے ہیں جو ہم یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں۔ سرنگے تو ہے خیال محمد دارا تو کلنا طالبان راغلی دي نو څنګه ژوند مو څنګه دی دغه مو څنګه دی ژوند هم ښه تېرېږي هماغه غوندې دی هماغه غوندې دی ښه دی ژوند ها نور کاروبار څنګه دی شکر دی الحمدلله ښه کاروبار روان دی ها څه فرق راغلی دی په کاروبار لږ زره دغه سودا ده دا لږ زره قیمته شوې ده دغه ممکن لږ زره هغه دی لږ زره تکلیف دی لږ زره ارزانه شي یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جب سے آئے ہیں تو اسی طرح ہے، بہتر ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، اپنی ریڈیاں وغیرہ یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، تو ان کو زیادہ شاید اس سے سروکار نہ ہو کہ کس کے پاس کنٹرول ہے کس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ضرور کر رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں جب سے وہ آئے ہیں، اور شکایت ان کی مین جو ہے وہ یہی معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ ناظرین لقمان جو ہے اس حوالے سے بھی کہ یہاں کے بڑے بڑے جو ہیں معروف شاعر بھی گزرے ہیں، سیاستدان بھی گزرے ہیں، اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جب ہم مین شاہراہ سے انٹر ہو رہے تھے تو تقریباً طالبان کی 3 چیک پوسٹیں ہیں، تینوں پہ ہمیں بریفلی روکا گیا، پوچھا گیا آپ کون ہیں کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت یہ لغمان صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، یہ سیکیورٹی اہلکار ہے اس کے طالبان 3-4 آپ کو پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور والی ادھر اسے کہتے ہیں، والی صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم تھوڑی سی یہاں پہ اگر فلمنگ کر لیں اور یہ ساری چیزیں، تو آئیے ان سے سلام سنگا اس امنیت دلتا سنگا دے اور اس کو سوار لستا جوشے طالبانو کنٹرول اخستے دے نو دا خلق و دا غسنگا دے خلق پکم استرگا پوری تاشتا الحمدللہ امنیت قانون دا مشکل نشتا ہے، اس کو مشکل نہیں ہوئی جمعن قطع انتا لغمان ولایت کے والا طول اغدی نو مشکل نشتا امنیت قانون دا مشکل نشتا دلتا پا دے داغا کی دے چوکونو کی لگا دا اس رحمانی چوک دے دا ستاسو اتلان دی دا غیب انہوں ماندے کو داغا ایخی دی ہاں داغا لکا پورتا اسمت چوک چوکم دادی حاجی عبدالواحد رحمانی چوک دا اور یہ مانا مجاہد ہو اور دلتا روز اشپتا سو داغا کوئی دلتا کی ولاری تو دا خلا دی لغمان دی مرکز کمیسون کی وضع ہے ہمارے زمان کا شادہ اور بس دا تکلیف رکھیں دا دیکھ یا دکھار امنیت طرفی دلتا سو نفری تاسو پندوش پیتو پل ملگری شل ملگری او دا گورنر سے والی سے پور دے شاندہ دا کو جوڑ ولایت تا اور نوے گورنر ہاؤس کی جب پاس بارا قمندان عملی سا حالتا کل دیوام مالتا دا مزر سمجھ دیر منانا
جی ناظرین، لغمان میں ہی موجود ہیں. یہ ایک اور چوک ہے، عطل شہید قمرمان ذبیح اللہ عثمان، اوپر لکھا ہوا ہے عطل شہید انجینئر جند اللہ صداقت. تو یہ چوک ہے، اور یہ جو طالبان ہیں انہوں نے اپنے جو جنگجو تھے ان کے جو ہلاک ہوئے تھے مختلف جنگوں میں، ان کے نام پر رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ، طالبان کی پیٹرولنگ ہے یہاں پر کافی ہیوی. یہ مین بازار ہے لغمان کا، اور ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے اپنے جو جنگجو ہیں جو جنگوں میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں. امنیت یا امن و امان، لا اینڈ آرڈر جو ہے لغمان میں سارا طالبان نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کافی بڑی تعداد ہے. کابل اور جلال آباد میں اتنی ہیوی پریزنس یا ڈپلائمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی طالبان کی، لیکن یہاں اس وقت جو ہے کافی بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پیچھے بھی یہ 3-4 گاڑیاں جو ہیں یہ ہیں طالبان کی. تو فی الحال لغمان سے اتنا ہی. جی ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں تقریباً 6-7 دن گزارنے کے بعد وہاں سے تو لائیو رپورٹنگ ہم نے کی، جلال آباد آپ کو دکھایا طالبان کیسے ہیں. جتنا ہم وہاں پہ رہ کے جتنا ایک صحافی کام کر سکتا ہے وہی ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ لے کے آئیں. پھر کابل میں ہم نے 3-4 دن گزارے، اور انفارچونیٹلی جو آخر میں کابل میں ہوا، کابل ایئرپورٹ پہ بھی جس دن میں وہاں سے پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا اسی دن وہاں پر ڈیڈلی بلاسٹ ہوئے، جن میں کافی تعداد میں افغان جو ہیں وہ اپنی افغان عام جو لوگ ہیں، بچے، بزرگ، اس کے علاوہ جوان، خواتین جو ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر اس بلاسٹ میں ماری گئی. اب سچویشن یہ ہے کہ کیا طالبان کے افغانستان میں لوگ خوش ہیں، نہیں ہیں خوش؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اب افغانستان کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ داعش جس طرح سے ان بلاسٹ کے بعد جو ہے ایک اور آج صبح کابل پہ بھی اٹیک ہوا. اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے سینئر صحافی طاہر خان صاحب اور انڈیپینڈنٹ کے سینئر صحافی کالمسٹ ہیں ہارون رشید صاحب. افغانستان کی اس جرنی میں دونوں ہمارے ساتھ تھے. کافی ہم نے جو 6-7 دن وہاں پہ کوریج کی، انہوں نے بھی تقریباً وہی چیزیں دیکھیں جو میں نے دیکھی، لیکن میں نے تو وہاں سے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھا، باقی بھی رکھوں گا. لیکن انہوں نے کیا دیکھا اس پر بھی ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن پہلے آپ کو کابل لیے چلتے ہیں. وہاں سے جرنلسٹ وکاس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر نیوز کے، وہ بڑے زبردست ہوسٹ بھی ہیں. وکاس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج دوبارہ سے راکٹ اٹیکس وہاں پر ہوئے، اس وقت اوور آل سچویشن کابل میں کیا ہے؟ اور حکومت بنانے کی بھی سنیں تیاریاں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن یہ اٹیکس کی رسپانسبلٹی جو ہے، ذمہ داری جو ہے، کیا یہ داعش نے قبول کی ہے؟ اور ایک سینس آف فیئر وہاں پر ابھی بھی موجود ہے اس طرح سے کہ یار مزید اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں؟ عادل شاہ زیب صاحب، بہت شکریہ. آپ نے خود تقریباً 6-7 دن گزارے یہاں پہ، آپ نے یہ پورا سچویشن بہت قریب سے دیکھا. طاہر خان صاحب بھی تھے، ہارون رشید صاحب بھی تھے. آج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح تقریباً 8 بجے کابل ایئرپورٹ پر 6 راکٹ فائر کیے گئے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. لیکن وہ جو راکٹس تھے تو وہ ٹارگٹس پہ نہیں لگے. وہ سلیم کاروان تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو روڈ ہے کابل، تو وہاں پہ وہ راکٹس گرے، اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکنز کا یہاں پہ جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس شیلڈ کی وجہ سے وہ راکٹس راستے میں ہی انہوں نے ختم کر دی اور وہ ٹارگٹ پہ نہ پہنچ سکے. آج تقریباً 3-4 بلاسٹ کی آواز آئی، لیکن جگہ کا تعین نہیں ہو سکا. ایک بلاسٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کابل ایئرپورٹ کے ساتھ ہوا. ہم گئے وہاں پہ، ہم نے وزٹ کیا، لیکن وہاں پہ کچھ ہمیں نہیں ملا. پھر جو سورسز تھے انہوں نے کہا کہ یہ امریکنز چونکہ کل ان کا آخری دن ہے تو وہ اپنے جو ان کی جو چیزیں ہیں، سٹف ہے، تو ان کو بلاسٹ کے ذریعے انہوں نے ناکارہ بنایا. لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں پہ کابل کے شہریوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہے. ایک فائر کی آواز آتی ہے، اس سے پہلے یہ معمول تھا، لیکن اب طالبان کے آنے کے بعد ایک فائر کی آواز آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ جو شاپ کیپرز ہیں، جو عام لوگ ہیں، تو بہت زیادہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں.
اور بہت جگہوں میں وہ دکانیں بند کر لیتے ہیں, دکانوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں یا دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. تو ایک خوف کی فضا ابھی بھی جاری ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ حالات انسرٹن ہے. لوگوں کے دل میں ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ جنگ چل نہ جائے. اور داعش کے اٹیکس کے بعد داعش کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ بائیڈن اور جس طرح ویسٹرن میڈیا میں اس کو اچھالا جا رہا ہے, تو لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گئی ہے کہ خدا نخواستہ داعش دوبارہ افغانستان نہ آ جائے. اور جو جیل بریکس ہوئے ہیں تو اس میں اچھا وکاس یہ بتائے گا کہ حکومت کہا یہ جا رہا تھا, ہم بھی وہاں پہ تھے, طالبان کے جتنے لوگوں سے وہاں پہ بات چیت ہوئی تو یہی کہہ رہے تھے کہ 30-31 تک جو ہے گورنمنٹ کا وہ اعلان کر دیں گے. 1-2 منسٹریز کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں, کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اور کس قسم کی حکومت آ سکتی ہے؟ آپ بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں. بالکل, آج بھی 3-4 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. وہ کنفیوژن ہے وہاں پہ بھی, طالبان کی حالت میں بھی کنفیوژن ہے. کل جو لیڈرشپ تھی طالبان کی وہ کابل آئی تھی, لیکن آج صبح, کل شام کو کچھ قائدین اور آج صبح بھی جو یہاں پہ رہ گئے تھے تو وہ قندھار چلے گئے. وہاں سے ہمیں سورس نے خبر دی, کیونکہ یہاں پہ پنشیر کا مسئلہ بھی بہت زیادہ چل رہا تھا وہاں پہ بات چیت اور مذاکرات, لیکن یہ خبر آئی کہ قندھار میں ان کو بلایا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان تحریک کے امیر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ, تو وہ وہاں سے پورا جو گورنمنٹ حکومت سازی کا عمل ہے وہ وہاں سے کر رہا ہے. لیکن یہ باتیں بھی آ رہی ہے کہ اختلافات ابھی بھی موجود ہیں طالبان کے رینکس میں, اور وہ اس پہ جو ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خواتین کے حوالے سے ان پہ پریشر تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ حصہ دے گورنمنٹ میں, نئے سیٹ اپ میں, اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن یا جو حزب اختلاف کے سیاستدان ہیں جو پچھلے گورنمنٹ میں رہے ہیں تو ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے بھی ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن طالبان پہ اپنے جنگجوؤں کی طرف سے اس سے بھی زیادہ پریشر ہے, کیونکہ طالبان کے جو لو رینکس میں جو فائٹر ہیں, فٹ سولجرز ہیں, تو وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ جو پچھلے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو حکومت میں شامل کیا جائے. یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے طالبان قیادت کے لیے, یہ بہت سخت فیصلہ ہے. اور داعش چونکہ اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو طالبان قیادت کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ کسی نہ کسی سیٹلمنٹ یا معاملہ سازی تک جاتے ہیں, کوئی ریلیکسیشن دکھاتے ہیں, تو کہیں ان کے فائٹرز, ان کے جو فٹ سولجر ہے وہ داعش میں یا دوسرے تنظیموں میں نہ چلے جائیں. تو ابھی سچویشن کابل میں تو کم از کم بہت زیادہ میرے خیال میں انسرٹن ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. طالبان کے جو سیکنڈ ٹائر کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ حکومت کا اعلان کب ہوگا اور حکومت کی فارم کیا ہوگی, انسرٹینٹی جو غیر یقینی کی صورتحال ہم چھوڑ کے آئے تھے. وکاس شاہ ہمیں بتا رہے تھے کابل سے, خیبر نیوز کے وہ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ہارون رشید صاحب اور طاہر خان صاحب سے انہی ایشوز پر بات کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا وہاں پر جلال آباد اور کابل میں وقت کیسے گزرا, ان کی آنکھوں سے بھی ہم افغانستان کو دیکھیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات پاکستان کی ہو رہی ہے اور 6-7 دن ہم لمحہ بلمحہ افغانستان میں رہ کر ہی جلال آباد, لغمان, اس کے علاوہ کابل میں 3-4 دن گزارے. ایئرپورٹ سے لے کر ہاسپٹل تک جو بھی ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے وہاں سے اپنے شو میں بھی رکھا, اور اس کے علاوہ بھی ڈان نیوز پر آپ کو تفصیلات سے ہم آگاہ کرتے رہے. طاہر خان صاحب اور ہارون رشید صاحب جو تھے وہ وہیں پر موجود تھے اسی 6-7 دن میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا. طاہر خان صاحب آپ سے میں شروع کروں گا. 6-7 دن آپ بھی وہاں پر رہے, طورخم سے جلال آباد, پھر وہاں سے کابل اور پھر واپسی. ٹیک اوے آپ کا کیا ہے؟ 2-3 جملوں میں بتائیے کہ جو طالبان کا افغانستان ہمیں یہاں سے بیٹھ کر نظر آ رہا ہے, کیا وہی تھا یا ڈیفرنٹ لگا آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں 2-3 دنوں میں یا ایک ہفتے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے چیزوں کا, اور 20 سال تک لڑی ہے انہوں نے. تو اگر اس کے رویے میں کچھ تلخی بھی ہے, واقعات ہے, تو وہ ایک فطری امر ہے. اور جس طرح کے بار بار ذکر بھی ہوا, آپ نے بھی کیا کہ ذبیح اللہ مجاہد کا جو خط تھا صحافیوں کی رجسٹریشن کے بعد, تو طالب نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. تو کیونکہ جس کے ساتھ بے بندوق ہے وہ ایک ریاست ہوتی ہے اور حکومت کے ویسے بھی نشہ ہوتا ہے. تو بہرحال وقت دینا پڑے گا. لیکن طالبان کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی یہ ایشو ہوتے تھے 96 سے 2001 والا.
تو بہرحال ایک کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں کہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ پہلے 50,000 رشوت دیتے تھے جو کنٹینر آتا تھا نا تورخم سے بارڈر تک جو پاکستان آتا ہے مال، لیکن کچھ رویہ جو ہے اس میں ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ بہتری کی بہت زیادہ گنجائش، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ لوگ تھوڑے سے ٹینشن میں ہے، کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، کچھ مزید جانا چاہتے ہیں. اور دیکھو نا اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک مطالبہ ہے. آج بھی نیٹو کا جو بیان آیا ہے فارن منسٹرز کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان نے جو کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں افغانستان سے اس کو جانے دیں گے. تو جو کنسرن و خدشات ہیں اس کو اگر وہ لوگ توجہ نہیں دیتے، ایڈریس نہیں کرتے، تو مشکلات ان کے لیے ہوں گی، بڑھیں گے. ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب، آپ کو جو افغانستان اسلام آباد میں بیٹھ کے نظر آ رہا تھا، وہاں گئے آپ، اچھی زبردست کوریج آپ نے کی، 6-7 دن گزارے، وہی افغانستان ہے یا بدلا ہوا ہے؟ دیکھیں، جو ایک چیز میں نے محسوس کی اور جو پہلے دن سے جب سے طالبان تحریک شروع ہوئی تھی 2001 میں، تو بلکہ اس سے پہلے 96 میں، کہ طالبان کی جو سپورٹ ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہے. تو جن علاقوں میں ہم دیہی علاقوں میں گئے وہاں کوئی اتنی زیادہ اس کی ٹینشن نہیں ہے مجھے نظر آئی. لیکن جب ہم شہروں میں جلال آباد میں تھے اور کابل میں تھے، تو کابل میں اور جلال آباد میں طالبان کے آنے پر افسردگی، افسوس یا اتنی خوشی نہیں ہے. لوگ افراتفری کا بھی ایک خوف ہے اور وہ بھی سارا کچھ ہے. تو مجھے وہ جو ایک تھا کہ جی، اور انہوں نے ٹارگٹ بھی شہروں کو کیا جب یہ ان کی تحریک چل رہی تھی، تو لوگوں میں اس کا بھی غصہ ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو اب اگر افغانوں کے دل اور دماغ جیتنے ہیں تو ان کو ان شہری علاقوں پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، اور ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرے گا کہ طالبان کامیاب حکومت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. ٹھیک. طاہر خان صاحب، کیا آپ کو وہاں پہ لگا کہ دل اور دماغ جو ہے افغانوں کے وہ جیت پائے ہیں ابھی تک طالبان؟ نہیں پائے ہیں، بلکہ اب طالبان کو اس لیے ذرا ہوشیار رہنا پڑے گا کہ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ جب سے آئی ہے یہ اب آپ کو سیکنڈوں میں ایکسپوز کرے گا. آپ چیز نہیں چھپا سکتے ہیں. تو اگر وہ نہیں کریں گے اور پھر سیکنڈوں میں وائرل بھی ہوتا ہے. تو لیکن میں آپ کی قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ چیز اگر آپ سے لے لیں، ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، آپ کو بٹھا دیں، ذبیح اللہ مجاہد کا لیٹر بھی نہ مانیں، پھر کیا کریں؟ ایک سے لے لے گا، لیکن 10 وہ آپ جلال آباد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کابل میں کیا ہوا نہیں میں کر جو ہم وہاں تھوڑی سی تلخی کسی کے ساتھ ہوئی، ہم نے نہیں کہ انہوں نے کی، لیکن ہمارے ویڈیو بنایا، پھر وہ ویڈیو کو جناب کر کے پھر ایڈٹ ڈیلیٹ نہیں کی یار، وہ جو ہماری تلخی ہوئی کسی سے نا، جو بندے نے کہا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے، تو بعد میں انہوں نے باقاعدہ ایڈٹ کر کے سب کچھ لگا کر کے آپ لوگوں کی جو وہاں، اور پھر مجھے بڑے فون آئے جلال آباد سے بھی آئے کابل صحافیوں کے کہ ہوا کیا ہے فلاں. مجھے تو اس وقت فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس طرح کے، تو لہٰذا طالبان ایکسپوز ہوں گے اگر وہ، کیونکہ کافی ساری ویڈیو آ رہی ہے وہ جو مار پیٹ ہوتی ہے. تو بہرحال اگر کریں گے تو پھر مزید وہ نفرت ہوگی. ہارون صاحب نے صحیح کہا، جب کابل شہر ہم گئے، وہ شہر نو علاقہ کتنا ایک مشہور علاقہ ہے، ریسٹورنٹ ہے وہاں پر بہت، لیکن وہاں خاموشی سی تھی. اور جب لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں، تو کہہ رہے لوگ چلے گئے ہیں اپنے شہروں گاؤں میں چلے گئے شہر چھوڑ کر کے. تو اب وقت کے ساتھ اعتماد انہوں نے دلانا ہے. یہ ہم نے سوال بھی کیا تھا نا ذبیح اللہ مجاہد سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایئرپورٹ سے بھی لوگ واپس آئیں اور میڈیا کو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم تو روزانہ سن رہے ہیں کہ میڈیا کو مشکل. اچھا ہارون صاحب، 1 منٹ ہے، پھر بریک پہ جانا ہے، واپس میں نے آنا ہے. جواب آپ سے یہ چاہیے کہ اگر کوئی صحافی یہاں سے کوریج کرنے کے لیے جائے اور وہ یہ کہے کہ جی او طالبان آ گئے ہیں، گلے گلزار ہو گیا افغانستان، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اسے کون سی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو بڑا مجھے بھی تلخ ایکسپیرینس ہوا اور آپ لوگوں کو بھی ہوا کہ ہم تو سالوں سے اس افغانستان کی کوریج کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2001 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ہم نے ایز اے صحافی یہی کہنا تھا نا کہ طالبان کی پسپائی ہو رہی ہے. کندہار سے پسپا ہوئے ہیں، ہلمند سے ہوئے ہیں، بغلان سے ہوئے ہیں، یہاں سے. اس پہ ہمیں طالبان کے جو حامی ہوتے تھے وہ گالیاں دیا کرتے تھے کہ آپ تو بکے ہوئے ہیں، آپ کیوں پسپائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ. اب دوسری سائیڈ ہے کہ اب جو اینٹی طالبان ہیں ان کو موقع ملا ہوا ہے کہ اگر آپ جا کے، اب جیسے ہم نے وہ دیکھا کہ
ویسٹ میں ایک ہی تصویر چل رہی ہے کہ جو خاتون کی تصویر پینٹ ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا 5-6 بل بورڈز تو ہم نے خود دیکھے لگے ہوئے صحیح سلامت پڑے ہوئے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے سیاہی نہیں لگائی، بت وہ جو لباس کے فیشن کے وہ دکانوں کے باہر پڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح پڑے ہوئے، کسی نے ٹچ نہیں کیے. تو اوور آل پکچر اگر ہم وہ بتائیں گے جو حقیقت ہے تو آنا تو ہے، جو لوگ خوش نہیں ہیں ان کے آنے سے انہوں نے تو پھر تنقید کرنی ہے، تو وہی حال ہمارا بھی ہوا. ٹھیک، چلے ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ہارون اور طاہر خان سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین، بات افغانستان کی ہو رہی ہے. طاہر خان اور ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ویزا لے کے گئے تھے؟ بالکل، ہمارے پاس ویلڈ ویزا آپ کے پاس موجود تھا؟ ملٹیپل ویزا ہے. اور ہارون صاحب آپ جو کچھ کمنٹس ایسے آئے کہ آپ بغیر ویزے پاسپورٹ کے افغانستان چلے گئے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ شروع میں یہ انٹینشن تھی کہ بغیر ویزے کے ہی چلے جائیں، کیونکہ اتنی بڑی سٹوری آپ کے نیکسٹ ڈور ملک میں ہو رہی ہو اور کوریج اس کی کرنے کے لیے آپ خود وہاں نہ ہوں تو مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ویلڈ ویزا تھا، ملٹیپل ویزا تھا ہمارے پاس پراپر طریقے سے. یہاں سے جب جا رہے تھے تو بارڈر پہ تقریباً 5-6 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹیریئر منسٹری سے اجازت لینی پڑی، کلیئرنس، یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کو کسی نے کہا تھا، دونوں سے یہ سوال ہے کہ جی آپ اس قسم کی کوریج کریں اور اس قسم کی نہ کریں؟ بالکل نہیں، نہ کہا ہے اور نہ ہم مانتے ہیں. اور تنقید کا بالکل ہر بندے کو حق ہے، لیکن کسی کا ماضی، ان کے جو آرٹیکل چھپتے ہیں، ان کی خبریں چھپتی ہے، وہ بولتے ہیں، ریڈیو میں بولتے ہیں، ٹی وی میں بولتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہ ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ چاہیے. ہارون صاحب کو میں بھی سالوں سے جانتا ہوں، اور بی بی سی کے اگر ایڈیٹر بندہ رہا، آپ بھی بی بی سی میں تھے، میں بھی بی بی سی میں رہا ہوں، تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے چیز کہ ہم کسی کو ٹو نہیں کریں گے کسی کا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ خیانت ہے. ٹھیک. لیکن اگر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی عادات سے، اور خواہ سوشل میڈیا آگے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس میرا بھی نام ہو. اچھا ہارون صاحب، ایک یہ بھی تھا کہ جی آپ کو کہا گیا کہ جی آپ افغانستان تو چلے گئے، آپ کبھی فاٹا بھی جا کے کوریج کر لیں. اس پر کیا جواب؟ بالکل، اس پہ تو مجھے ہنسی نکل گئی میری، حالانکہ نہیں نکلنی چاہیے تھی. بٹ دا تھنگ از کہ میں نے خود 2001 سے لے کے 2011-12 تک جتنی میں نے فاٹا کی کوریج کی ہے، مطلب قبائلی، میں پشاور میں بیس تھا پہلے، پھر اسلام آباد آیا، اس کے باوجود میں جاتا رہا، ٹرائبل ایریاز میں نے وزٹ کیے. تو اگر کوئی یہ تنقید کرتا ہے کہ جی آپ افغانستان تو دوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن وزیرستان کبھی نہیں آئے، تو ان کے لیے میرا مشورہ صرف یہ ہے کہ ذرا گوگل کر کے سٹوریاں دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی کی ہوئی ہیں. طاہر خان صاحب نے وزیرستان سے کتنی کی ہوئی ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتہ کہ کتنی دفعہ گئے ہیں آپ، لیکن میں مطلب جتنا وہاں گیا ہوں، جتنی ایکسٹینسو کوریج میں نے یہ جب ملیٹنسی کی لہر تھی وہاں کی ہے، تو کم از کم یہ انگلی مجھ پہ نہیں اٹھنی چاہیے کہ آپ وزیرستان چلے جائیں. اور وزیرستان ہم جائیں گے، بالکل جائیں گے، ہمارا پاکستان کا ملک ہے، ضلع ہے، وہاں مسئلے مسائل اگر ہوں گے تو وہ رپورٹنگ کے لیے ہم ضرور جائیں گے. لیکن ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں، کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی وہاں کچھ ہو نہیں رہا، تو ویسے جانا بھی چلے. اچھا، یہ کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں جو میں آپ دونوں سے اس پر جواب لینا چاہ رہا تھا. طاہر خان صاحب واپس اس کی طرف آتے ہیں. مجھے جو وہاں رہ کے ایک چیلنج نظر آیا کہ طالبان کا پوٹینشیل چیلنج، وہ مجھے نظر آ رہا ہے داعش. اور اس کی وجہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہمیں پریس کانفرنسز میں اور ساتھ بلا کے بٹھا کے یہ کہتی ہے کہ جی ہم بدل چکے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، خواتین کو حقوق دینے ہیں، بچیوں کو اسکول بھجوانا ہے، میوزک نہیں بند کرنا. لیکن ان کا فٹ سولجر جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ فٹ سولجر اگر طالبان چینج ہوئے وہ داعش کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ داعش مضبوط بھی ہو سکتی ہے. میں ٹھیک ہوں کتنا غلط؟ میرا نہیں خیال کہ داعش مضبوط ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت و طالبان بنائیں گے، تو کچھ لوگ جو اسلام کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک آپشن تو کھل جائے گا. اور یہ جو داعش کا تھا نا، داعش اس وقت چونکہ بلکہ طالبان کا تو کہنا ہے کہ یہ داعش وہ والی نہیں ہے شام اور عراق والی، یہاں کی داعش ہے. اور یہاں سے دیکھیں وہ داعش میں طالبان کے لوگ گئے تھے اکثر. داعش کے شروع میں جو لوگ تھے وہ تو طالبان یا اس طرح اسلامی ذہن کے لوگ، مثلاً عبدالرحیم مسلم دوست تھے، انہوں نے اعلان کیا سب سے پہلے افغانستان میں، وہ ان کو تو داعش نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا. جب پاکستانی ٹی ٹی پی سے لوگ چلے گئے تھے حافظ سعید کی قیادت میں 5-6 لوگ شروع میں، تو ان کو بعد میں داعش نے باضابطہ تسلیم کر کے ان کو اس ریجن کا وہ بنا دیا. تو میرا نہیں خیال کہ داعش تھریٹ ہوگی، لیکن داعش نے اسٹریٹجی چینج کی ہے.
وہ ان کے زیر کنٹرول کوئی علاقہ نہیں رہا جس طرح کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا ننگرہار میں، لیکن جس نے کابل میں دھماکہ کر دیا اور ذمہ داری لے لی ہے، یہ فیلئر امریکیوں کی بھی ہے، کیونکہ برٹش اور فرینچ انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ داعش وہاں پر اس کے لوگ اندر چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال امریکن تو وہاں بڑی بری حالت سے اس کو وہ ہے۔ داعش کا اسی طرح اسٹریٹجی رہے گی، دھماکے کریں گے، طالبان کو چیلنج کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ نہیں۔ ہارون صاحب 20 سیکنڈ میں آپ کے خیال میں طالبان گورنمنٹ آسانی سے بنا لیں گے، اسٹیبل رہے گی وہ؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی پالیسی وہ لے کے آتے ہیں۔ حکومت از ناٹ امپورٹنٹ، پیپل آر ناٹ امپورٹنٹ، واٹ از امپورٹنٹ از کہ وہ پالیسیاں کیا لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک، اگر تو وہ پالیسیاں ویسٹ اور امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں تو پھر شاید مشکلات ان کے لیے کم ہوں، لیکن اگر وہ اس پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں تو پھر مسئلے ہمیں لگتا ہے کہ بڑے۔ ہارون رشید صاحب، طاہر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک، بعد سابق وزیر دفاع خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغانستان میں تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پاکستان کے لیے، اس میں کئی چیلنجز سامنے کھڑے ہیں، جس میں ممکنہ طور پر پناہ گزینوں کی آمد، سیکیورٹی کی صورتحال، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی طالبان نے یقین دہانیاں تو کرائی ہیں، لیکن پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں گزشتہ چند روز سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن پر گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر دفاع جناب خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بڑی اہم بریفنگز بھی ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفولڈ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں، طالبان کی گورنمنٹ تو آ جائے گی، لیکن ہمیں جو پوٹینشیل تھریٹس ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں، سپل اوور کی صورت میں، آئیڈیالوجیکل سپل اوور کی صورت میں بھی، اور افغان ریفیوجیز کی شکل میں بھی، پالیسی جو لوگ بناتے ہیں ان کے ذہنوں میں آپ کے خیال میں کیا چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے کیا وہ درست سمت میں چل رہا ہے؟ جی، ان کے ذہن میں تو ایک تو مثبت بات ہے کہ پاکستان کی ریاست حکومت سمجھتی ہے کہ طالبان کے کابل پر آمد سے ابھی ان کی حکومت سازی نہیں ہوئی، لیکن کم از کم جو ہندوستان کا ہم ایک اثر سمجھتے تھے ہماری مغربی سرحد پر، وہ اگر ختم نہیں تو کم از کم بہت حد تک اس کی کمی آئے گی، اور جو ہمیں ایک احساس ہوتا تھا اسٹریٹجیکلی کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر دونوں سے ہمارے اوپر دباؤ ہے ہندوستان کی طرف سے، اس میں کمی آئے گی۔ وہ ابھی مفروضہ اس کو درست ثابت ہونا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن یہ تشویش ہے ایک پہلی جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ طالبان کے کابل پر قابض ہونے کے باوجود پاکستان کی مغربی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اس پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، جو پر حملے ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حملے بھی آپ کے سامنے ہیں، حالیہ دنوں میں بلوچستان میں ہوئے ہیں اور بھی اکراس along the border ہو رہے ہیں۔ تو کیا طالبان کی جو آنے والی حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہے اپنے بارڈرز کے اوپر؟ میں آپ کے ناظرین کو یہ یاد کر دوں کہ ہسٹوریکلی ایون جب امریکہ بھی 20 سال رہا ہے افغانستان میں، امریکہ نے بھی افغانستان کے بارڈر کی ذمہ داری کبھی سنجیدگی سے نہیں اٹھائی۔ انہوں نے بھی ہمیشہ سارا جو دباؤ تھا وہ پاکستان کے اوپر ڈالا، لیکن چونکہ ہمارا یہ ایک ان سے مستقل طور پہ افغانستان کی حکومت سے بھی اور امریکہ سے بھی ایک سخت ترین گریونس تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں وہ سرحد پار جا کر ان کو پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں، وہ والا جو ایشو ہے وہ ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ کیا وہاں جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کرنے والے تھے ان پر کوئی سختی کی گئی ہے؟ ابھی تک تو خبر یہی آئی کہ جو جیلوں میں لوگ بند تھے انہیں رہا کر دیا گیا۔ اچھا خرم صاحب، آج جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی دفاع کی قائمہ کمیٹیوں کی بریفنگ تھی GHQ میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریفلیکٹ، مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں؟ دیکھیں ٹی ٹی پی تو ایک تھریٹ ہے، اور افغان طالبان اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کریں۔ تو اور ان کا جو مطلب جو بارڈر پر ان کے بیانات ہیں کہ افغان عوام میں زیادہ مقبولیت نہیں ہے جو بارڈر پاکستان نے بنایا اس فیصلے کی، یہ جو بدلے سے طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں،
یہ یہاں پہ بھی کچھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جی واقعی یہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں جس طرف اشرف غنی چلا گیا تھا یا حامد کرزئی چلا گیا تھا؟ نہیں، یہ خیال تو نہیں ہے. اگر یہ طالبان پاکستان کے ساتھ بہت فرینڈلی نہیں ہے تو لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ بات ہو سکتی ہے. جو ایک کلیم ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں ضرور ہیں، ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے لیکن ہم ان سے بات ضرور کر سکتے ہیں. اور ایک جو کلیم ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ جی جب فائنل انالیسس ہوگا تو یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دوست ہیں. اس بات کو ثابت ہونا ہے کیونکہ ہماری نظر میں، میری اپنی ذاتی نظر میں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے اور وہ ہے خود مختاری اور اپنی خود مختاری کا دفاع. کہ جو زمین ان کی ہے وہ ان کی ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور جو اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 کے بعد سے اب قبائلی علاقے نہیں رہے، اب وہاں خیبر پختونخوا ہے اور پاکستان افغانستان کی سرحد تک پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون لاگو ہے. تو ہمیں تو اپنی زمین کی جو ہے پروٹیکشن کرنی ہے. ریفیوجیز کے معاملے میں ابھی حالیہ میں جو خبر اٹھی ہے اس کا ابھی تک تسلی بخش جواب ریاست پاکستان نے نہیں دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جن کے لیے کراچی میں اور اسلام آباد میں اکوموڈیشنز ڈھونڈی گئی ہیں کہ جی انجینئرنگ یونیورسٹی خالی کرائی گئی ہے. یہ کون سے، کیا یہ افغانی ہیں، کیا یہ غیر ملکی ہیں، یا یہ وہ افغانی ہیں جن کو ابھی مغربی ممالک نے پاکستان کو ایز اے پروسیسنگ سینٹر یوز کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسرا سوال اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، وہ یہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو افغانستان کی سرحد پر پاکستان کے فوجیوں کو اور کیپٹنز کو اور افسروں کو شہید کر رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب نہیں آیا. تو بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں جن کے جوابات لینے ہیں. اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو یو ایس ٹروپس یہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، پہلے تو ایبسولوٹلی ناٹ کا ہمیں سنا تھا اور اس طرف بھی ہمیں اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ دیکھیں ایک رسپانسبل ملک ہے پاکستان. اس وقت اگر امریکہ کو ضرورت بھی ہے ایک ٹرانزٹ کی تو وہ بحیثیت ایک ذمہ دار ملک ہمیں دینا بھی چاہیے. لیکن کیا اس پر کوئی کلیئرٹی ہے، کوئی جواب موجود ہے کہ کتنے فوجی ہیں، وہ کتنا عرصہ ٹھہریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ ہوٹلز وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسلام آباد کے کافی خالی کرا لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم سوشل میڈیا کی تصویروں پر رلائی کریں یا مختلف چینلز کے جو رپورٹرز ہیں وہ ہمیں خبریں دے رہے ہیں، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کے ہاتھ اس معاملے میں بہت دفعہ جل چکے ہیں. 2008-9 میں بھی ہمیں امریکہ سے خبر آئی تھی کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ JSOC جس کو کہتے ہیں، اس کے باقاعدہ مرکز تھے جو اسیسینیشنز کرتے تھے ان کے خیال میں ٹیررسٹ کی. جو پاکستان کا پورا 2001 سے ابھی تک میں کہوں گا جو امریکہ کے ساتھ تعاون رہا ہے وہ ایک بڑا تاریک چیپٹر ہے جس پر ابھی تک روشنی نہیں ڈلی. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب یہ جو ریسنٹ ہو رہی ہیں، ارائیولز ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں شفافیت کے ساتھ قوم کو بتایا جائے کہ ہم نے یہ یہاں کیوں آئے ہیں، یہ کتنی دیر ٹھہریں گے اور ان کا سکوپ آف آپریشنز پاکستان کی سرزمین پر کیا ہے. ٹھیک. اچھا خرم صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ بریفنگ تو ظاہری بات ہے بڑی اہمیت کی حامل تھی. کیا اب آپ کو یہ گلہ ہے بحیثیت اپوزیشن، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آگے کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا حالات ہیں، معاملات ہیں. آر یو سیٹسفائیڈ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ اس سے زیادہ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی؟ جی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بہت زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک افغانستان کے معاملے میں ہمیں جتنی بھی تفصیلی معلومات ہیں وہ یا تو مغربی میڈیا سے آج بھی آ رہی ہیں جو رپورٹنگ ہے. دوسرا آپ جیسے ماشاءاللہ جو بہادر رپورٹرز ہیں، اور ابھی ہارون رشید صاحب بھی اور طاہر خان صاحب بھی آپ نے بلائے ہوئے تھے، تو یہ چند بہادر رپورٹرز ہیں، اعزاز سید ہیں جو کابل میں موجود ہیں. ان کے علاوہ ہمیں درست خبر اور تجزیہ افغانستان کے بارے میں دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور وہ ابھی صرف آج کی بریفنگ سے یا آج سے 2 مہینے پہلے جو 1 جولائی کو بریفنگ ہوئی تھی اس سے یہ معاملہ حل نہیں. 1 جولائی کو حالات بالکل فرق تھے، آج حالات فرق ہیں اور اس میں جس گہرائی سے بریفنگ ہونی چاہیے ابھی اس کی بہت ضرورت ہے. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے
عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے ہمیں اجازت دیجیے.